آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والعلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عما نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فقر موجودات، تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج تک اور اب تک بھی ہمیں باقاعدہ حیات رکھا تاکہ ہم اپنے معبود برحق اور رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین محترم، اللہ جل مجدہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پیارا، سب سے پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی آیت مبارکہ کے اتنے ہی حصے پر ہمارے روحانی پیشوا، جس کا احسان نہ صرف سرزمین دکن پر ہے بلکہ برصغیر ہندوستان کے علاوہ علم دنیا میں آپ کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، یعنی میری مراد شہزادہ فاروق اعظم شیخ الاسلام والمسلمین عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی انور چشتی قادری علیہ رحمۃ الرضوان، جو جامع نظامیہ کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں۔ آپ نے ان الدین عند اللہ الاسلام، بس اتنی سی آیت مبارکہ پر ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام مقاصد الاسلام رکھا، جس کے 11 والم ہیں، 11 والمز، 11 جلدیں۔ تو اندازہ کریں اللہ رب العالمین اپنے انعام یافتگان بندوں کے دلوں کو کیسے کھولتا ہے، ان پر کیسے کشف جاری فرماتا ہے، ان کے دلوں کو کیسے کھولتا ہے، ان کی قلم میں کیسی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جن کا وصال پاک ہو کر 108 سال ہونے آ رہے ہیں، اپنی حیات طیبہ میں
کم سے کم حیات سے 2 سال پہلے بھی اگر آپ لے لیں تو 110 سال پہلے آپ نے تحریر فرمائی. مثال بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ ہوا. 110 سال پہلے آپ نے وہ کتاب لکھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کتاب کا نام رکھا مقاصد الاسلام، جس کی 11 جلدیں ہیں. اس کتابوں کو اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، معلوم ہوگا دین اسلام کیا ہے، دین اسلام کی حقانیت کیا ہے، دین اسلام کس کا مذہب ہے، دین اسلام کا آغاز کب ہوا، دین اسلام کا تمدن کیا ہے، دین اسلام کا آئین کیا ہے، دین اسلام کا قانون کیا ہے، دین اسلام کی دعوت کس نے دی، اور داعی اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی دعوت کے ساتھ ساتھ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے درخشاں پہلو بیان کرتے ہوئے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، اہل بیت کے اطہار، بالخصوص خلفائے راشدین کہ بھی تمام چیزوں کو آپ نے اکٹھا کیا، اور آپ نے بتلا دیا تھا کہ خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو معاملہ ہے، وہیں سے دائمی فتنوں کا آغاز ہوتا ہے. دائمی فتنے، میں ہمیشہ کہتا ہوں اللہ کے گھر میں ہوں تو اللہ کے گھر کا ادب کرنا مجھ پر ضروری ہے، اور کسی پر طنز مقصد نہیں، حق بات بتانا مقصد ہے. اشارے دیتا ہوں، آپ سمیٹتے جائیں، سمجھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر دائمی فتنوں کا آغاز ہوا. انہی دائمی فتنوں میں کچھ ایسے فتنے ہیں جو آج تک بھی ان کی جڑیں پھیلتی جا رہی ہیں، ان کی شاخیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں. چونکہ اسلام کا مقصد مومنوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنا ہے. اسلام کا آئین انتشار سے بچانا ہے. اسلام کا قانون سب کو سب کا حق دینا ہے. اور شریعت محمدی وہ جو فیصلہ خدا پر چھوڑ دے. اس لیے کہا جاتا ہے ایمان والوں اپنے علماء کی تعظیم کریں، اپنے مشائخین کی تعظیم کریں. ہمارے درمیان سادات اکرام ہوتے ہیں، ان کی تعظیم کریں، اہل علم کی تعظیم کریں. ایسا نہیں کہ جو منہ کو آیا بول دیا. تو پھر اگر ایسی باتیں کہتے ہیں نا، جیسے جو حالیہ واقعات ہوئے چل رہے ہیں، جو کوئی بڑی بات نہیں ہے صاحب، مگر مومن کو یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرو، صبر کا مادہ پیدا کرو، اور وہی بات زبان سے کہنا جو تم عمل کرتے ہو، وہ بات اپنی زبان سے نہ کہنا جو تم عمل نہیں کرتے. فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے. میدان محشر کیوں رکھا گیا؟ اسی لیے حساب و کتاب کے لیے رکھا گیا ہے. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اور یہ نہ سمجھنا کہ شاید مصعب خوف کھا گئے، ڈر گئے. نہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی محبت اسلام سے کرنے کی دی ہے، جتنی محبت اللہ اس کے رسول سے کرنے کی تعلیم دی ہے، جتنی محبت نبی کی آل سے کرنے کی تعلیم دی ہے، جتنی محبت نبی کے اہل بیت سے کرنے کی تعلیم دی ہے، جتنی محبت قرآن سے کرنے کی تعلیم دی ہے، اتنی محبت ہر ملکی کو اپنے ملک سے محبت کرنا ہے. ہر ملک میں رہنے والا، دنیا بھر میں سارے ورلڈ میں ہر ملک میں رہنے والا اپنے ملک سے، اپنے وطن سے محبت کرے. اور جب وطن سے محبت کرتے ہو نا تو وطن کے قانون کو بھی
وطن کے قانون سے بھی محبت کرنا ہے۔ فیصلے کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے یہ سب بازو رکھ دیں، ہمارا ایمان و یقین تو یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ رب العالمین میدان محشر میں کرنے والا ہے۔ ہم فیصل بن کر پیدا نہیں ہوئے، ہم فیصل بن کر پیدا نہیں، فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہیں، فیصلہ خدا کی ذات پر چھوڑ دیں۔ فتنے آتے ہیں اور جاتے ہیں، چونکہ اللہ پاک نے جب تخلیق فرمائی تو کیا فرمایا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، خون کا لوتھڑا۔ اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ فلاقتحم العقبین، لوگوں تمہیں دونوں راستے دیے جا رہے ہیں، فکوا رقبہ، اب جسے چاہے تم اختیار کر لو، جو راستہ اختیار کرو گے وہی زندگی تمہاری دنیا میں بسر ہوگی۔ جس راستے کو پکڑ کر چلو گے، جن اللہ والوں کے راستے پر تم گامزن ہو جاؤ گے، تو سمجھ لو اگر اللہ والوں کا راستہ ہے تو تمہاری زندگی کی نیا پار ہے، تمہاری زندگی کامیاب ہے۔ اگر برائی کے راستے پر چلو، اللہ نے واضح طور پر فرما دیا من شر وسواس الخناس، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہارے دلوں میں گھر بنا لیتا ہے۔ اس کے راستے پر اگر چلو دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے، سکرات کے وقت کیا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے، خبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا ہوگا۔ بس اتنا ضرور معلوم ہے کہ شیطان کا راستہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں وہ تازگی پیدا کر لیں، اپنے ایمان میں وہ تازگی پیدا کر لیں، اپنے عقیدے میں وہ تازگی پیدا کر لیں۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ لوگوں سوشل میڈیا پر آنے والے فتنوں کی طرف اپنے کانوں کو نہ دھرو، اپنی توجہ اس جانب مبذول نہ کرنا، اپنی توجہ کو نہیں لے جانا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہوں آپ سے بارہا، آپ سے مراد صرف یہی نہیں، ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملتا ہر جگہ کہتا ہوں، جب تک اسلام، قرآن، نماز، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہے، جس کا معاملہ اسلام سے جڑا ہوا ہے، جو اللہ والے ہیں، ان کے خلاف اگر آواز اٹھتی ہے تو یاد رکھ لیں، میں نے بارہا کہا، آخری دم تک کہتا رہوں گا، جب تک مسلمان اس میں شریک نہ ہو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ ہمارے دین اسلام کے خلاف، داعی اسلام کے خلاف، فاؤنڈر آف اسلام کے خلاف کچھ آواز اٹھا سکے۔ آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر ہر بات بولنا ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے مسلمان مت بنو، کامل مومن بنو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ حیدرآباد کی وہ سرزمین جسے آج بھی علمی دنیا میں علم و آگہی کا شہر مانا جاتا ہے، ادب اور تعظیم کا شہر مانا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں ہمارے ملک ہندوستان کی مثال ہے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں ہمارے شہر حیدرآباد کی مثال دی جاتی ہے۔ یہیں کی آب و ہوا کو مقدر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہیں کی فضا کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اے ایمان والو، اللہ پاک نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم کے عنوان سے ہمارے استاذ محترم شیخ الشیوخ حضرت العلامہ مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ ادام اللہ فیوزہم العالیہ نے اس جلسے کے سارے عنوان کو صرف اور صرف 1 منٹ میں سمیٹ کر بتا دیا کہ تحفظ ناموس رسالت ہوتا کیا ہے۔ کیوں؟ ہم نعرہ زبان سے بہت بلند کرتے ہیں، مگر نعرے کے قابل ہم ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم کتنے 5 وقتہ نمازی ہیں،
ارے جب ہم 5 وقت نمازی ہو جائیں گے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، ہم سچے دل سے نبی سے محبت کریں گے، تو پھر کون ہمارے اسلام پر، داعی اسلام پر انگلی اٹھانے والا ہوگا؟ سوچئے۔ تو استاد محترم نے کیا کہا کہ صحابہ نے نبی کی تعظیم کیسے کی، نبی کی عزت۔ آپ بتاتے ہیں کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے، ہلکی سی آواز میں آہستہ سے دستک کو کھٹکھٹاتے ہیں، دروازے کو آہستہ سے حرکت دیتے۔ اب اس میں جو ناسمجھ ہوتے، اس وقت بھی تو منافقین تھے، جو ناسمجھ ہوتے وہ سرکار کی آمد تک پکارتے رہتے تھے، لیکن یہ جانثار صحابہ وہ ہیں جو سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، سرکار کے دروازے پر کھڑے ہوتے تو آواز بھی نہیں دیتے، دروازے پر زنجیر بھی نہیں ہلاتے، بلکہ دروازے کے سامنے باادب کھڑے ہو جاتے، دروازے کے سامنے باادب کھڑے ہو جاتے۔ تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ یقیناً میرے رب نے ہمارے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اس علم غیب سے میرے نبی جانتے ہیں میرے یار آئے ہوئے ہیں، میرے اصحاب آئے ہوئے ہیں، میرے دوست آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ صحابہ نے تعظیم کی ہے، ایسی محبت پیدا کرے۔ ارے اتنا ہی نہیں، جنگ احد کو لے لیں، یہ سب باتیں اسی طرف جا رہی ہیں، بس اپنے دماغ کو جھنجھڑنے کی کوشش کر لیں۔ جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا نبی نے پلٹ کر حملہ کیا؟ نہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا، کسی کنٹری سے، کسی ملک سے، کسی ریاست سے کسی فرد نے، چاہے جس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی عقیدے سے ہو، وہ اگر غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو آپ وائرل نہ کریں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، اس کو آپ وائرل نہ کریں، کیونکہ اگر وہ غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں وہ جواب دہ ہوں گے۔ وہ کون ہیں، کیا ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن آپ وائرل نہ کریں۔ کیوں؟ جس کی مثال میں نے آپ کو اس سے پہلے بتلا دی تھی۔ اگر کسی نے آپ کے پاس یہ پوسٹ بھیجا ایک میری تصویر کو لے کر، کسی غیر غلط جگہ سے اس کو جوڑ کر اگر تصویر بھیج دے تو کیا آپ میری تصویر کو وائرل کرتے رہیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ تھوڑی دیر کے لیے۔ ایک رشتہ ہے کہ ہمارے مسجد کا خطیب ہے، ایک عالم ہے، اس کو ہم بازار میں کیوں لائیں؟ اب جو محبت کرنے والے ان کا دل صبر سے لبریز ہو جاتا ہے، خون کھولنے لگتا ہے، غصہ آتا ہے، باوجود اس کے وائرل نہیں کرتے، روکتے ہیں۔ تو ایک دنیاوی رشتہ، اتنی محبت ہوتی ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کے صدقے رب نے کائنات کو بنایا، اس نبی کی شان میں اگر بے ادبی ہوتی ہے تو ہم پھر اس میسیجز کو کیوں وائرل کرتے ہیں؟ بھائی وائرل کرنا روک دو، فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے مولانا کیا ہو گیا ہے؟ آج نہیں، ہمیشہ کہتا ہوں، یاد کر لیں، اس سے پہلے بھی کہا میں نے یہ الفاظ کو، آپ روک دیں۔ سب سے بڑا احتجاج آپ کا یہی ہوگا کہ اس کو وائرل نہ کریں، بلکہ آپ کا کام ہے جب نبی سے اٹوٹ محبت کا ثبوت دینا ہے تو 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور ان گستاخان رسول کے لیے رب کی بارگاہ میں بد دعا کریں۔ سب سے بڑی طاقت تمہاری یہی ہے ایمان والو۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے کہ ایمان والو تمہاری سب سے بڑی طاقت تمہاری نماز ہے، تمہارا سجدہ ہے، تمہاری دعا ہے۔ جب تم 5 وقت نمازی بن جاؤ گے، قرآن کے قاری بن جاؤ گے، دین اسلام کے سچے وفادار بن جاؤ گے، کوئی اپنی زبان سے کچھ الفاظ کہنا، اپنے ہاتھ میں قلم لے کر لکھنا تو درکنار، اپنے ذہن میں بھی نہیں سوچ سکتا۔ آج یہ سب کیوں ہو رہے تماشے؟
اسی وجہ سے کہ ہم نام کے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ دیکھ لیں، اب اگر یہی آواز میں اسپیکر کے ذریعے دوں کہ چلیے احتجاج کرنا ہے، دھرنا دینا ہے، تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیے خطبے کا وقت قریب آ رہا ہے، مسجد دیکھ لیں پوری خالی ہے، بھی آدھی سے زیادہ مسجد ہماری خالی ہے، تب کیا کہیں گے؟ یہ باتیں وقت یا طور پر آپ کو تکلیف دہ محسوس ہوتے ہیں، لیکن سوچیں کہ ہم اپنے ایمان کا کتنا حق ادا کر رہے ہیں۔ ہم صرف نام مسلمان کا رکھے ہیں یا عمل بھی کر رہے ہیں؟ تو اپنے صحابہ کو آئیڈیل بنائیے۔ جنگ احد میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، جب نبی صحابہ کے درمیان جا رہے تھے، ایسے تو ہر موڑ پر چاہے جنگ ہو یا نہ ہو، جب بھی صحابہ میرے نبی کے ساتھ چلتے تو کبھی نبی کے سامنے چلتے، کبھی نبی کے پیچھے چلتے، کبھی نبی کے دائیں چلتے، کبھی نبی کے بائیں چلتے۔ کیوں؟ کہیں کسی جگہ سے دشمن اگر حملہ کر دے تو وہ حملہ آور کے ہتھیار، وہ تیر و تلوار ہمارے نبی کے جسم اقدس کو نہ لگے، بلکہ وہ تیر و تلوار اپنے جسم پر لیا کرتے تھے۔ اور بھی ادب بتاؤں نبی کا، تحفظ ناموس رسالت یہی ہے، عظمت مصطفیٰ یہی ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے آپ کو سچا عاشق رسول بنا کر بتاؤ۔ زبان سے دعوے نہیں، زبان کے نعرے نہیں، سچا عاشق رسول وہی ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے۔ آپ کو جن علماء پر بھروسہ ان سے پوچھ لیں، میرے ان الفاظ کو ریکارڈ کر لیں، ان سے پوچھ لیں۔ عاشق رسول وہی ہے جو 5 وقتہ نمازی ہے، عاشق رسول وہی ہے جو قاری قرآن ہے، عاشق رسول وہی ہے جو دین اسلام کا پابند ہے، شریعت کا پابند ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کرتا ہے۔ عاشق رسول وہی ہے جو ماں باپ کا ادب کرتا ہے۔ سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے جو بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف نعرہ بلند کر لیں۔ ارے نعرہ بلند تم نہ کریں میرے بھائی، نعرہ تم بلند نہ کریں، زندہ ہوں تو تم چلیں تو دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ عابد حسین جا رہا ہے، بلکہ کہنے والا یہ کہے ایک اللہ کے رسول کا عاشق جا رہا ہے، نبی محمد الرسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے۔ لوگوں تم اپنے دلوں میں نبی کی محبت اس طرح بھر لو، جب تمہارا جنازہ اٹھے تو تمہارے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے مجھ جیسے گنہگار آگے بڑھے۔ کیوں؟ سچے عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے، اور لوگ تمہارے جنازے کو دیکھ کر کہیں کہ عاشق رسول کا جنازہ جا رہا ہے۔ ایسی محبت، جب ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے نا، اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ یاد رکھ لیں، کوئی کبھی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ کہ گستاخیاں جو ہوتی ہیں، میں نے بارہا کہا، چاہے قرآن کا معاملہ ہو، نبی محمد الرسول اللہ کا معاملہ ہو، نبی محمد الرسول اللہ کی ازواج مطہرات کا معاملہ ہو، نبی محمد الرسول اللہ کی اولاد امجاد کا معاملہ ہو، آپ کے نواسوں کا معاملہ ہو، میدان کربلا ہو، سب میں جہاں چیری گویاں ہوتی ہیں وہیں پر سب سے پہلا فتنہ ہمارے پاس شروع ہوتا ہے۔ اس لیے خدا را اپنے فتنوں کو ختم کر دیجئے، نہیں کرتے تو پھر اپنی مرضی ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، جو طلاق ثلاثہ کا معاملہ چھوڑا تھا اس وقت بھی کہا تھا، نکاح کرتے ہیں قاضی صاحبان کے پاس آ کر، تو اسی طرح جب دونوں رشتوں میں نا اتفاقی ہو، طلاق خلع کا معاملہ ہو، تو قاضی صاحبان سے رجوع ہو جائیں۔ کیوں دوسری جانب رخ کرتے ہیں اپنا؟ کیونکہ نکاح کا تعلق اسلام سے ہے، نکاح کرنا سنت رسول ہے، نکاح کرنے کی تعلیم قرآن نے دی، حدیث نے دی، تو وہ قرآن اور حدیث پہ فیصلہ کون کرے؟ جو شریعت کا عمل کرنے والا ہو، جو شریعت کو جاننے والا ہو، وہی تو فیصلہ کرے گا نا۔ مگر ہم کہاں جاتے ہیں؟ جو شریعت کو جانتا بھی نہیں،
تو وہاں جا کر ہم بتا رہے ہیں دیکھیے ہمارا اسلام یہ کہہ رہا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی فیصلے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں آئیں گے قاضی کہنے، امام کہنے، برجستہ آواز دیتے ہیں، یہ انداز ہمارا ہے۔ تو اسی طرح عقائد کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا جب عقائد کی بات آئے گی تب بھی ہم بات کریں گے، جب اسلام کا معاملہ آئے گا اگر ایک جٹ ہونے کی بات ہے تو ہم ایک جٹ ہو کر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہ سب فتنے کیوں ہو رہے ہیں صاحب؟ اسی وجہ سے کہ ہمارے درمیان اگر کوئی اختلافات ہیں عقائد کے اعتبار کو لے کر، کسی اعتبار سے کوئی اختلافات ہیں تو اپنے درمیان اس اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی پولیس اسٹیشن کی سیڑھی نہ چڑھے، اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، اب نہ کریں، اس کے بعد پھر آپ کی مرضی۔ کیونکہ ایک ایک چیز کو ہم اپنے اختلافات کو لے کر باہر ڈال رہے ہیں جس سے دوسرے تھرڈ پرسنٹ کو وہ جگہ مل رہی ہے۔ نہ خدارا اپنی کرسیوں کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، مال و متاع دنیا کا حاصل کرنے کے لیے کسی کو شے نہ دیں۔ اگر غلطی ہو رہی ہے اپنے درمیان، اب یوں بتا دوں کہ اگر میں کہنے میں کچھ غلط کہا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ مجھے بتا دیں کہ مولانا آپ نے غلط کہا، میں اس کو تسلیم کروں گا۔ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں۔ اب بجائے اس کے ہم اختلافات کر لیں، لڑ لیں، جھگڑ لیں، پھر اس کے بعد فیصلے کے لیے پولیس کچہری میں چلے جائیں، کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے گھر کی عزت باہر نکلتی ہے۔ تو خدا را تحفظ ناموس رسالت کے لیے تم اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور باہر اپنی بے عزتی نہ کروا لیں۔ جب ہم اپنے آپ کو عزت دار مومن بنائیں گے تو اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ کسی عقیدے کا، کسی مذہب کا، کسی ملک کا، کسی ریاست کا، کسی کنٹری کا کوئی فرد اسلام اور داعی اسلام پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ بس آپ تمام حضرات سے یہی اپیل کرتا ہوں، یہی عاجزانہ التماس کرتا ہوں۔ اور آخر میں بات آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو حالیہ واقعات ہوئے پچھلے ہفتے میں، اس کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ملک کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے ذریعے آپ ملک کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، سر رب کی بارگاہ میں جھکائیں، دل نبی کی بارگاہ میں جھکائیں تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور ہمیشہ یہ بات میں کہتا ہوں کہ کسی معاملے میں آپ کو ریالی نکالنا ہے وداؤٹ پرمیشن کہ آپ نہ نکالیں، آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں۔ تو اسی طرح آج بھی اب جو ہوا سو ہوا، لیکن احتیاط یہ کریں کوئی دھرنا احتجاج ریالیوں میں آپ شرکت نہ کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی سے محبت نہیں ہے کیا، نہیں، نبی سے سچی محبت اسی وقت ہوگی جب تم 5 وقت نمازی ہو جاؤ گے، کیونکہ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مومن کی معراج نماز ہے، مومن کی نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نبی سے سچی محبت کرنا ہے تو نبی کے اعمال پر عمل کریں۔ میرے نبی نے دشمنوں کو معاف کیا۔ یاد رکھ لیں اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ کوئی خوف کھا کر، کوئی ڈر کر، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ اس کے رسول کو حاضر و ناظر رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ حق بات پہنچانا مقصد ہے، اور ہماری طاقت کا اندازہ ہمیں ہے۔ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے سب بعد میں، لیکن ابھی حالات کو قابو میں لا لیں۔ یہ برداشت کوئی نہیں کر سکتا۔ ارے ہم تو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بھائی میں نے 12 کہا آپ سے، کیونکہ غیر مسلم بھائیوں میں بھی ایسے رچے اسکالرس ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا۔ یہ بات اور ہے کہ ایمان نہیں لایا، اس لیے کہ ان کے مقدر میں نہیں ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ تقدیر میں بھی ہونا پڑتا ہے ایمان۔ ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہہ لے میں اسلام میں داخل ہوتا، نہیں،
مقدر میں ہونا پڑتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں کنٹرول کریں، صرف نعروں کے حد تک نہیں، بلکہ میرے نبی کی جو زندگی تھی، نبی کی زندگی کو پڑھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ ہمیشہ کمر بستہ رہیں۔ پہلے شریعت میں داخل ہو جائیں، شریعت کو جان لیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، پھر طائف کا میدان، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ان تمام جگہوں کو پڑھیں، معلوم ہوگا۔ آج نہیں، قیامت تک کے فتنے ہوتے رہیں گے۔ اس کا تحفظ ایک ہی ہے، اس کی حفاظت کا ذریعہ ایک ہی ہے کہ ہم نبی سے سچی محبت کرتے ہوئے اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ نبی سے سچی محبت ہے تو قرآن کو پڑھیں، صرف محرابوں کی زینت بنا کر نہ رکھیں۔ نبی سے سچی محبت ہے تو صرف ربیع المنور کے آنے پر ہی نبی کی محبت کا اظہار نہیں، بلکہ ہر دن نبی سے محبت کا اظہار کرتے رہیں، درود السلام کے نذرانے پیش کرتے رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے گا۔ اور تمام حضرات سے پھر ایک مرتبہ اپیل کرتا ہوں، اگر نماز پڑھ کر آپ سیدھے اپنے گھروں کو چلے جائیں، خدا کے واسطے، میرے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بارہ کہا، کسی خوف میں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں، بلکہ حالات کچھ اس طرح نازک ہوتے جا رہے ہیں، حالات کو قابو میں پانا ہے تو اپنے آپ پر کنٹرول کریں۔ اور آخری باتیں بتا دوں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا، ایمان کی حرارت جو ہوتی ہے، عقیدے کا جو معاملہ ہوتا ہے، نبی، خدا، دین اسلام سے محبت کا جو معاملہ ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم کسی برے کام کو دیکھو، اگر آپ کے ہاتھ پیر میں طاقت ہے، روک سکتے ہیں تو روکو، اگر آپ کے ہاتھ پیر میں طاقت نہیں ہے، آپ کی زبان میں طاقت ہے تو زبان کے ذریعے روکو، ہاتھ پیر میں بھی طاقت نہیں ہے، زبان میں بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے طاقت سے مراد صرف نعرے لگانا نہیں، زبان سے طاقت ایسی کہ آپ کی زبان سے الفاظ نکلیں تو جھگڑا ختم ہو جائے، معاملہ الجھے نہیں، سلجھ جائے، ختم ہو جائے، ٹاپک ختم ہو جائے، ایسی طاقت۔ تو نبی نے فرمایا دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو ایمان کی محبت کی علامت یہ ہے آخری کہ تم اس کو اپنے دل میں برا جان لو، اپنے دل میں اس کو برا تصور کر لو، یہی اس سے مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو اس لیے خدارہ اپنے آپ کو قابو میں رکھیں، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اپنے گھروں کا رخ کریں، چوراہوں پر ادھر ادھر کھڑے رہ کر ان کے ساتھ یہ باتیں نہ کریں جو حالیہ واقعات چل رہے ہیں، اس کے تعلق سے کوئی بات آپ کرنی نہیں ہے۔ اور حتی الامکان ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب کہیں سے بھی جو کچھ بھی گستاخانہ کلمات ہو تو ان میسیجز کو آپ وائرل نہ کریں، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، اس کے آگے آپ کی مرضی۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔